اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ مدینے والے کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ یونس رحمہ اللہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے جو خود بھی حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی راستہ بتا دیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت شیخ یونس رحمہ اللہ یہ سن کر رونے لگے اور کہا، میں کون ادنا درجے کا آدمی جو میں تیرا تعلق اللہ سے جوڑ دوں۔ کہا، حضرت اگر کوئی راستہ بتا دیجئے۔ آپ حدیث شریف سے واقف ہیں اور اللہ نے آپ کو علم و تقوی سے نوازا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ پوچھا، حضرت وہ کیسے؟ فرمایا، دو کام کرو۔ ایک، درود شریف کی خوب کثرت کرو۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں تلاش کر کر کے اس پر عمل کرو۔ ضرورت نہ ہو پھر بھی سنت پر عمل کرو۔ مثلا پانی پینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی جان بوجھ کر بیٹھ کر پیا کہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ دو کام کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ابو عالم صاحب ایک مہینے کے بعد بڑے خوش تھے، آ کر حضرت کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، حضرت اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے پوچھا، وہ کیسے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ راضی ہو گیا، اور پہلے کیسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ ناراض ہے؟ فرمایا کہ نہ نماز میں دل لگتا تھا، نہ ذکر میں لذت آتی تھی، دل اچاٹ رہتا تھا، بڑی بے چینی رہتی تھی۔ اب اللہ راضی ہو گیا، نمازوں میں دل لگنے لگا، ذکر میں دل لگنے لگا، اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کچھ دنوں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، بلا لیجئے، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روزہ دکھا دیجئے، دکھا دیجئے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہی گزرے، مجھے بھی ان گلی کو جو، مجھے بھی ان گلی کو جو میرے رہنے کی جگہ دیجئے۔ میرے آقا مجھے بھی اب بلا لیجئے، بلا لیجئے۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں
بلا لیجیے بلا لیجیے ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجیے دکھا دیجیے